روز کھیتوں میں تو جاتے ہوں گے نا، ایک دانے میں سے وہ کتنے کتنے دانے پیدا کر رہا ہے، ذرا گنتی کر کے کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں۔ وہ کہتا ہے نادانو، جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں میں خدا ان کے دیے ہوئے کو 700 گنا بڑھا کر انہیں واپس پلٹا دوں گا۔ دینے سے کم ہوا یا بڑھا؟ اور اس نے 700 گنا پر بھی اینڈ نہیں کیا۔ پھر اسی آیت میں آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پر آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی 700 کو بھی کئی گنا پھر بڑھا دوں۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے؟ تو کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے کوئی نہیں چھوڑی، کتنا نیچے اتر کا اس نے سمجھایا، مگر ہمارے اطمینان کے لیے ایک جملہ اس نے پھر بولا، آگے فرمایا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعت ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کو جتنا چاہوں ذرا سوچو نا، اس مولا کے اتنے وعدوں کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کا ڈر نہ نکلے، خوف نہ نکلے، تو اس سے بڑی بدنصیبت کیا ہو سکتی؟ اور میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا بابا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر شک بھی کرے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر پھر آیت نمبر 245، بڑی طرح نے عجیب بات کی، آپ نے اس کا پہلا حصہ تو اکثر سنا ہوگا مگر اس سے اگلی والی بات کم سنی، آج اگلی بات زیادہ زور دے گی۔ باری تعالیٰ نے اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قربان جائے ذرا غور کرے نا، وہ ہے کسی قرض کا محتاج؟ جو کچھ ہے وہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، حقیقی مالک بھی وہی ہے اور بالآخر لے بھی اسی نے لے، مگر وہ دے کے پھر بندوں کو کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے دیے ہوئے میں سے ہی مجھے قرض حسنا دے، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ اسی کے دیے ہوئے میں سے بھی اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، اگر کوئی بندہ جان بھی دے دینا اس کی راہ میں تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے، کیا کمال کیا، جان اسی نے دی تھی اس کو دے، بندے کا کیا کمال ہے؟ تو جان تو دور کی بات ہے، ہم تو لبڑی بھی دینے کے لیے تیار۔ وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دیتا ہے، اور اس کو قرض حسنا دینا کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ دینا، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خیرات کرنا، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اسے اس کو قرض حسنا کہتے ہیں۔ اچھا مولا یہ قرض حسنا مانگتا کیوں ہے؟ ضرورت کہاں پڑی؟ وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، میں حاجت مند نہیں ہوں، یہ جو میں تم سے قرض حسنا مانگتا ہوں نا، مانگ اس لیے رہا ہوں کہ اس میں بھی خیر تمہاری درکار ہے، بہتری تمہاری چاہتا ہے، مولا کو ہماری بہتری کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جب مجھے قرض حسنا دو گے تو میں کیا کروں گا؟ اب اگلے کلمات ہیں اسی آیت کی، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، فرمایا جب مجھے قرض حسنا دو گے تو میں کثیر گنا ملٹی پلائی کر کے بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ میں مجھے نہیں چاہیے، تمہیں دینا چاہتا ہوں، کتنی مرتبہ بڑھاؤں گا؟ کثیر کا لفظ آیا، اضعافاً کثیرا، کثیر مرتبہ بڑھا کر واپس۔ یہ جو لفظ ہے نا اضعاف، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، سمپلی دو جملوں میں اس کا معنی بتاتا ہوں۔ اضعاف اس کو انگلش میں کہتے ہیں ملٹیپلز۔ مار صاحب سوچ رہے ہوں گے اچھا سمجھایا، اردو سے انگلش میں پہنچ گیا، سادہ بندے تو ہوں گے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھاتے ہوئے اردو سے اٹھا ہے وہ انگلش میں جا نہیں سمجھاتا، کیونکہ کئی آج کل زمانہ بڑا بدل گیا ہے، وہ ایٹ چکو تو PhD
PhD MPhil دیا بھی نہیں کروں. آج کل یہ باتیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں تو اضعاف کا معنی گناہ ہوتا ہے. 3 کے اضعاف اگر بنانا چاہیں کہ کیا ہے تو 3 کے اضعاف ہوں گے 3 6 9 12 15 18. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 کو 2 گنا کیا تو 6 بن گیا, 3 گنا کیا تو 9 بن گیا, 4 گنا کیا تو 12 بن گیا, 5 گنا کیا تو 15 بن گیا, 6 گنا کیا تو 18 بن گیا. اسی طرح چلتا ہے. اور وہ کہتا ہے بندے جب مجھے قرض حسنہ دے گا تو کوئی 5 گنا نہیں, 10 گنا نہیں, 20 گنا نہیں, 100 گنا نہیں. کتنے گنا؟ وہ کہتا ہے کثیر گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر رہا ہوں. اس میں کثیر کا لفظ استعمال. اور آج تک کوئی ایسا انسانی ذہن پیدا ہی نہیں ہوا, کوئی ایسی عقل انسانی معرض وجود میں نہیں آئی جو اللہ جانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو دنیا کی نسبت فرمایا گیا کل الدنیا متاع قلیل, محبوب نے بتا دو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک متاع قلیل ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا اتنی حقیر شے ہے کہ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. وہ دنیا جو اتنی حقیر ہے, جو اتنی قلیل ہے, اس قلیل کا لا تحصوها. فرمایا لوگوں میرے اس قلیل کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر بھی میری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو نئے لاہور والوں ذرا مجھے سمجھاؤ, جس مولا کے قلیل کا یہ عالم ہو کہ تمہاری عقلیں اسے شمار نہ کر سکیں, تو سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا. کہتا ہے میری راہ یہ تو 5-7 گنا بڑھا کے نہیں دوں گا, اتنے گنا بڑھا کر دوں گا کہ تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی. ایسے فضل کے دروازے. ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ مال ڈبل پروفٹ کرتے ہیں. گرو کے بیل کی طرح الٹے لگے رہتے, مگر میں نے اتنا پروفیٹیبل کوئی کاروبار نہیں. میری معلومات میں بہت زیادہ پروفٹ دینے والا وہ ایک بندہ پیدا ہوا تھا وزیر آباد میں جسے ڈبل شاہ کہتے تھے. سب کو پتا ہے یا نہیں, وہ پیسے ڈبل کرتا تھا. تو اللہ ڈبل کی بات تو نہیں کر رہا, وہ 10 گنا نہیں کہہ رہا, 70 گنا نہیں کہہ رہا, 700 گنا نہیں کہہ رہا. وہ کہتا بندی اتنے گنا بڑھاؤں گا تیری عقل. اور ابھی بھی ہمارا اندر کا ڈر نہ نکلے, خوف نہ نکلے, تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نصیب. میں نے ویسے تو یہ جتنے مقامات سنائے ان سب میں زکوٰۃ شامل ہے. اب آپ کو ایک قرآن کی ایسی آیت سنا رہا ہوں جس میں باری تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر کے یہی بات فرمائی. سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 39.